میرا نام شبنم ہے۔ میرے خواب بچپن سے ہی بہت اونچے تھے، لیکن میری شادی ایک عام سے شخص سے ہو گئی جو ایک چھوٹی سی ملازمت کرتا تھا۔ اس کی آمدنی سے گھر کا خرچ ہی بہت مشکل سے چلتا تھا، تو عیاشی کرنی تو بہت دور کی بات تھی۔ جب وہ گھر ہوتا تو ہمارا تقریباً سارا وقت لڑائی جھگڑے میں گزرتا۔ میں اس سے خواہش کرتی رہتی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دلا دو، ایڑا وغیرہ، لیکن وہ خاموش رہتا۔ مجھے اس کی یہی خاموشی زہر لگتی۔ میں سوچتی کہ اگر یہ مجھے کچھ لے کر نہیں دے سکتا، میری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، تو کم از کم اپنی باتوں سے مجھے خواب تو دکھا سکتا ہے، تاکہ میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح خوش تو ہو جاؤں۔ کہتے ہیں مفلسی اور غربت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے لگا۔ جب میری باتیں بند نہ ہوئیں تو میرا شوہر مجھ سے بیزار ہونے لگا، بہت زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ شاید وہ میری بیجا خواہشات سے تنگ آ گیا تھا اور سکون کی تلاش میں گھر سے باہر رہنے لگا۔ میرے شوہر کی ملازمت گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی گھر نہیں آتا تھا۔ اس بات نے مجھے بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا، میں سارا غصہ اس پر نکال دیتی، اسے گالیاں دیتی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہتا اور ایک آدھ روٹی کھا کر سو جاتا۔ مجھے ہر حال میں پیسے چاہیے تھے، بڑی گاڑی، بنگلہ، مہنگے کپڑے، لیکن یہاں تو دال روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن ہماری گلی کا ایک شخص ہمارے گھر آیا تو میرا شوہر اسے گھر کے اندر لے آیا اور مجھے بولا چائے بنا دو۔ اس شخص کے ہاتھ میں بڑا سا موبائل، مہنگے کپڑے، بہت اچھی خوشبو لگائے۔ میں اس کو دیکھتے ہی مرغوب ہو گئی، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی ایسا شوہر سوچا تھا۔ میں نے بہت دل سے اس کے لیے چائے بنائی، ساتھ بسکٹ بھی دیے۔ چائے پی کر وہ میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرنے لگا اور میرے شوہر سے بولا، یار کبھی اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھلاؤ۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کل رات کا کھانا ہمارے گھر کھا لینا۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا۔ بار بار میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ میری طرف دیکھ رہا ہوتا۔ میں اندر تک خوش ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا شہزاد۔ جب میرا شوہر سو گیا تو میں نے اس کا موبائل چیک کیا اور اس میں سے شہزاد کا نمبر نکال لیا اور اس کو اپنے موبائل سے میسج کیا، السلام علیکم۔ جلدی ہی اس کا جواب آ گیا، وعلیکم السلام۔ میں نے اسے گھر آنے پر شکریہ ادا کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ یوں میرا اس سے تعلق بن گیا۔ ہم سارا دن فون پر باتیں کرتے۔ ایک دن میرے شوہر کے کام پر جانے کے بعد وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے اس کی بہت خدمت کی۔ جاتے ہوئے وہ مجھ سے بولا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے شوہر سے جان چھڑوا لو۔ یہ سننا تھا کہ میں اس کی جھولی میں گر گئی اور اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے لگی۔ اب وہ ہر روز ہمارے گھر آتا، وہ مجھے حسین خواب دکھاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا اور چلا جاتا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ اتنا تو میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں سوئی تھی جتنا اس کے ساتھ سو چکی تھی۔ اب وہ صبح آتا، میرا شوہر تو ویسے ہی رات کو لیٹ آتا تھا، وہ رات گئے تک میرے پاس رہتا۔ میرے شوہر کے ساتھ تو لڑائی ہی رہتی تھی، اس لیے اسے میرے پاس آئے تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے الٹیاں آنے لگیں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ بولا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ شہزاد خوش ہو جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی شہزاد کو کال کی اور کہا کہ آپ باپ بننے والے ہو۔ اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے 3-4 کالیں کی، اس نے کال نہ اٹھائی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے مجھے کال کی اور کہا، ہاں جی اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔
وہ بولا بیوی تم خالد کی ہو، پھر میرے بچے کی ماں کیسے؟ کچھ سمجھا نہیں۔ میرے تو رنگ اڑ گئے، میں بے ہوش ہو گئی اور پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ جب میرا شوہر آیا تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، تو ڈاکٹر نے میرے سامنے انہیں کہا کہ آپ اپنی بیگم کا خیال رکھیں، یہ ماں بننے والی ہیں۔ خالد وہاں تو خاموش رہا، گھر آ کر بولا یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے کہا آپ کا، تو اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور میرے ماں باپ کے گھر لے گیا اور مجھے وہاں چھوڑ کر جانے لگا۔ تو میری ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ بولا ہماری شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں اور 2 مہینوں سے یہ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دے رہی۔ اب پتہ نہیں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، خود ہی پوچھ لو۔ میری طرف سے یہ آزاد ہے اور مجھے طلاق دے دی۔ سچ ہے، مرد ہر چیز میں مداخلت برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ چیز نہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی سٹوری؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچ، والسلام۔